آسٹریلیا کی تاریخ میں پہلی بار ملک کے 3 اہم معاشی اداروں کی قیادت خواتین کے پاس ہے۔ یہ ایک سنگ میل ہے جو معاشی شعبے میں صنفی مساوات کی جانب بڑا قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ آئیں آپ کو ان 3 خواتین کا مختصر تعارف کروائیں۔ مشیل بولک، گورنر ریزرو بینک آف آسٹریلیا، ستمبر 2023 میں آسٹریلیا کی تاریخ کی پہلی خاتون گورنر مقرر ہوئیں۔ حال ہی میں انہوں نے شرح سود کو 3.85% پر برقرار رکھنے کا حیران کن فیصلہ کیا، جسے حکومتی دباؤ کے باوجود بینک کی خود مختاری کا ثبوت مانا جا رہا ہے۔ ان کی سربراہی میں اب ریزرو بینک کی انتظامیہ میں 40% عہدے خواتین کے پاس ہیں اور 7 رکنی ایگزیکٹو کمیٹی میں 4 خواتین شامل ہیں۔ جینی ولکنسن، سیکرٹری آسٹریلین خزانہ، جون 2025 میں آسٹریلیا کی 124 سالہ تاریخ کی پہلی خاتون خزانہ سیکرٹری بنی۔ ریزرو بینک کے بورڈ کی بھی رکن ہیں، جس سے اب بورڈ میں خواتین کی اکثریت 6 خواتین بمقابلہ 3 مرد ہو گئی ہے۔ قبل ازیں وزارت خزانہ، وزارت مالیت اور پارلیمانی بجٹ آفس میں خدمات انجام دے چکی ہیں۔ ڈینیل وارڈ، چیئر پروڈکٹیوٹی کمیشن، نومبر 2023 میں آسٹریلیا کے پروڈکٹیوٹی کمیشن کی پہلی خاتون سربراہ بنی۔ معیشت میں جدت اور ترقی کے لیے ریگولیٹری رکاوٹیں کم کرنے اور پائیدار پالیسی سازی کی وکالت کرتی ہیں۔ اگست میں ہونے والی نیشنل اکنامک ریفارم راؤنڈ ٹیبل کی سربراہی بھی کریں گی۔ تینوں اعلیٰ معاشی عہدے خواتین کے پاس ہونا آسٹریلیا میں معاشی شعبے میں خواتین کی تاریخ ساز پیش رفت مانا جا رہا ہے۔ خیال ہے کہ ان کی کامیابی نئی نسل کی خواتین کو معیشت جیسے روایتی مردانہ میدان میں داخل ہونے کا حوصلہ دے گی۔ ان خواتین کے آگے آنے سے آسٹریلیا میں اب معیشت، مہنگائی، آمدن، پیداواریت اور ترقیاتی اصلاحات کی سمت میں طویل مدتی متوازن اور جامع پالیسی سازی کی امید کی جا رہی ہے۔ ان کی اجتماعی قیادت سے خواتین کی معاشی پالیسی سازی میں شرکت اور معیشت میں صنفی مساوات کا نیا دور متوقع ہے۔ اگست 2025 میں معاشی اصلاحات پر قومی کانفرنس اکنامک ریفارم راؤنڈ ٹیبل ہوگی، جہاں یہ تینوں خواتین مل کر پالیسی اصلاحات کا خاکہ پیش کریں گی۔